الحمدللہ والسلام علی عباد اللہ الذین اصطفى خصوصا علی اشرفهم محمد الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آج الحمدللہ ہمارا پارہ نمبر 10 شروع ہوگا اور سورہ انفال جو ہے وہ ابھی تک چل رہی ہے، اسی کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. آواز آ رہی ہے ٹھیک؟ نہیں تو نہیں. وَاعْلَمُوا اور جان لو کہ انما غنمتم من شیء کہ جو کچھ بھی مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ تو اس کا 5واں حصہ اللہ اور رسول کا ہے. اللہ کے لیے تو ساری کائنات ہے، آسمان اور زمین کی بادشاہی ہو چکی ہے، مگر اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح کے معاملات کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ ان کو صحیح طریقے سے سیٹل کیا جائے. یعنی تو یہ جو ہے چھوٹے معاملات ہیں، مگر اللہ کے نزدیک آپ دیکھیں تو بہت بڑی بڑی یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمارے پولیٹیکل ایشوز ہیں ان کو سیٹ کرنا، ہمارے جنگی معاملات میں مشورہ دینا کہ ان کو کس طرح ہونا چاہیے، معاشی معاملات کے بارے میں کہ وہ کس طرح وکاس کے ذریعے اس کو ایک سسٹم بنایا جا سکتا ہے. یہ سارے ہی معاملات قرآن میں ڈسکس کیے گئے ہیں. تو یہ اسی دین یعنی اسلام کو انڈیکیٹ کرتے ہیں، اس کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارا دین یا اس کا نفاذ جو ہے وہ کس قسم کا ہونا چاہیے. کہ مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے، کوئی بھی ہو، اور اس میں 5واں حصہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا، وہ اس کو جس بھی طرح خرچ کریں. وہ زیادہ تر وہ ادھر ہی خرچ کر دیتے تھے لوگوں کے اوپر ہی. بَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمِسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے. کہ مال غنیمت کی تقسیم کا قانون بیان ہو رہا ہے کہ وہ ان لوگوں میں تقسیم ہوگا. ان کنتم آمنتم باللہ اگر تم اللہ کے اوپر خمس کی بات ہو رہی ہے، خمس کی یعنی 5ویں حصے کی بات ہو رہی ہے. یہ جو ہے رسول مجاہدین سے 4 حصے 5 حصے بنے گے کہ اللہ اس کے رسول اور رشتہ داروں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ جگہوں میں مصروف رہتے تھے اور دینی کاموں میں، تو ان کے اقربا کے لیے اور ان کی ازواج کا حصہ بھی اسی مال غنیمت میں سے جو ہے وہ ڈسائڈ کیا گیا کہ ان کو ملے گا رشتہ داروں کا. اور اس کے علاوہ یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لیے یعنی کہ وہ اکثر انہی میں یتیموں اور مسکینوں میں ہی تقسیم ہو جاتا تھا. ہاں اب کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے زمانے کے جو رسم و رواج ہیں وہ تبدیل ہو چکے ہیں، اور اگر واقعی صحیح معنوں میں اسلامی لا ہو اور مسلمان جہاد کر رہے ہوں تو اب بھی یہی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ ان سے شکست دیں اور مال غنیمت میں بہت کچھ ملے گا تو اس کا بھی ایسی تقسیم ہوگا. اس میں تو کچھ جب مسلمانوں نے جہاد ہی چھوڑ دیا، بہت کم جو ہے وہ جنگیں کرتے ہیں اور کچھ عجیب قسم کا اب دنیا کا سیناریو تبدیل ہو چکا ہے. تو اب ان باتوں کے اوپر تو ظاہر ہے کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ اجتہاد ہوتا ہے کہ وہ کس طرح ریفریش کیا جاتا ہے اسلام کو، کہ اب جو ہے ان قوانین کو کس شیپ میں اور کس وے میں ان کی روح تو صرف وہی رہتی ہے، مگر ٹائم کے ساتھ ساتھ ان میں تھوڑا سا چینج اوور کوئی اجتہاد یہ کچھ ہوتے رہنا چاہیے. اور یہ جو ہے یہ جو سچ کے ماہر ہیں وہی اس کے بارے میں اجتہاد کر سکتے ہیں. اور اسلام کی ایک اور چیز جو مسلمانوں کی جو ایک اور چیز آج کل جو کمزوری ہے وہ یہ بھی ہے کیونکہ یہ جامد ہو چکے ہیں، اسی دنیا کا ایک حصہ بن چکے ہیں، تو لہٰذا ان کے یہاں اور کیونکہ اتنی زیادہ کوئی پار کھل بھی نہیں ہے، ان پار بھی نہیں کہیں پہ، تو ان کے حکمرانوں اور مسلمانوں کے درمیان بہت زیادہ دوری آ چکی ہے. ان کا ان کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، ان کا ان کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں. وہ باہر سے لگائے جاتے ہیں حکمران
اور انہی کی ڈکٹیشن کے اوپر کام کرتے ہیں. دنیا میں آپ کہیں بھی دیکھ لیجیے, آل اوور دا ورلڈ یہی ہو رہا ہے. تو جس کی وجہ سے بہت سے اسلامی احکامات ایسے ہیں, خاص طور سے جو جہاد ہے اس کی اسپرٹ یا اس کی روح جو ہے اس کو انہوں نے ختم کر دیا, کیونکہ یہ جان من تو کرتے نہیں, سبمیشن ہی ہے, اس کے آگے جو ہے وہ صفر ڈال دینا, سب خود داخل ہو چکے ہیں. زیادہ تر آپ دیکھیے کہ اسلامی فوجیں جو ہیں, فوج جو ہیں انہی کے لیے کام کر رہے ہیں. سب سے بڑی مثال یہاں کی اس کا نعمت بدل صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ امام جو اس وقت کے ہوں گے ان کو لیا جا سکتا ہے. نہیں, امام تو اس وقت کے جو ہے امام بھی وہی ہوتا ہے, حکمران بھی ہوتا ہے اسلام کے اندر. زمانے کا جب خلافت راشدہ تھی تو حضرت عمر فاروق کو بکا یہ سب مسجد نبوی میں امامت کراتے تھے نماز کی. وہی امام تھا, وہی خلیفہ تھا, وہی سب کچھ تھا. اور دین کا کام جو ہے وہ جہاد اور یہ کہاں کہاں اس کی بنیادیں جو ہیں, اس کی جو باؤنڈریز ہیں وہ کون سی تھی. تو اس کے بارے میں جو ہے کہ یہ بھی اب بھی تو جو ہے اسی طرح کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں کہ مسلمان پولیٹیکلی یا سیاسی طور پہ غلبہ حاصل کر لیں تو ڈیفینیٹلی کبھی کبھی ان کو جو ہے جنگ بھی کرنی پڑے گی. تو ان کے ہاتھ جو کچھ لگے گا وہ بھی اسی وے میں تقسیم ہونا چاہیے جیسے کہ ہم بیان کیے. سیاسی غلبہ حاصل کیے بغیر اگر آپ دیکھیں قرآن کی تعلیمات کو صحیح معنوں میں سمجھیں, سیاسی غلبہ حاصل کیے بغیر صحیح معنوں میں اسلام کی ریسرجنس یا دین کا جو غلبہ ہے وہ بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ غلام کیا کر سکتے ہیں دین کے غلبے. اس لیے پورا کا پورا غلبہ حاصل کرنا ضروری ہے, اور یہ اخلاقیات سے ہوگا. ایمان جو ہے اس کی زیادتی جب ہوگی مسلمانوں کے اندر تو تبھی وہ دوسرے غلبے بھی حاصل کر سکتے ہیں. ان تم آمنتم باللہ, اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے, وما انزلنا علی عبدنا, اور جو کچھ ہمارے بندے کے اوپر نازل ہوا یوم الفرقان, یوم فرقان کے دن یعنی بدر کے دن, یوم التقى الجمعان, جس دن کے دو جماعتیں جڑ گئی تھی یا لڑ گئی تھی. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے. اذ انتم فی العدوۃ الدنیا, جب تم جو ہے قریب کے کنارے سے تھے, وہم بالعدوۃ القصویٰ, اور وہ دور کے کنارے سے تھے. مسلمان جو تھے وہ قریب کے کنارے سے تھے یعنی اور جو تھے اور وہ جو کافروں کا لشکر تھا وہ ذرا دور کے کنارے سے تھا. یہ کیونکہ مدینہ سے آ رہے تھے تو اس کی سائڈ سے, یہ قریب کے کنارے سے تھے اور وہ ادھر سے دور سے آ رہے تھے. وَرَقْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ, اور قافلہ جو تھا وہ ان کے نیچے تھا, وہ نیچے نیچے سمندر کے راستے کے ساتھ ساتھ جو آ رہا تھا. ابو سفیان کا قافلہ جس کو بچانے کے لیے ابو جہل کی سرکردگی میں قافلوں کا لشکر وہاں سے نکلا تھا. تو یہ تین جو ہیں جماعتیں جو ہیں ذکر ہوئے, وہ شام سے مدینہ سے بھی آگے والی سائڈ ہے, یعنی کہ مدینہ کی سائڈ سے ساتھ ساتھ ادھر سے آ رہے تھے اپنا قافلہ لے کے, ابو جہل وغیرہ ابو سفیان وغیرہ, اور ابو جہل مکہ سے آ رہا تھا, مسلمان اس سائڈ سے تھوڑا سا مدینہ سے آ رہے تھے. وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ, اور اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلہ کی قرارداد ہو چکی تو تم ضرور اس موقع کے اوپر اپنا دامن بچا دیتے. ولیکن لیقضی اللہ امرا, لیکن تاکہ اس کام کا فیصلہ جو ہے وہ کر دیا جائے. یہ جو تھا کان مفعولا لکھا ہوا تھا, لیہلک من ہلک عن بینۃ, تاکہ وہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو, دونوں میں سے جو حق کے اوپر ہے تاکہ وہ باقی رہ جائے اور دوسرا جو ہے وہ ہلاک ہو جائے یا ختم ہو جائے. وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّىٰ عَنْ بَيِّنَاتٍ, اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ, اور بے شک اللہ تعالیٰ کو سننے والا اور جاننے والا. اور یاد کرو وقت جب کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا, اور کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو تم ضرور ہمت ہار جاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو خواب میں تھوڑا سا دکھایا گیا تاکہ ان کا دل جو ہے جم جائے. انہوں نے مسلمانوں کو اس کی خبر کی کہ تھوڑے سے لوگ ہیں. صحابہ کرام بعد میں بیان کرتے ہیں
کہ ہم نے جب ان کو دیکھا تو ایک صحابی کہنے لگے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لگتا ہے کہ 70 ہیں 1000 تھے وہ، مگر ان کو 51 کے لیے اچھا، مگر دوسروں نے کہا کہ نہیں لگتا ہے کہ 100 لگ رہے ہیں 100 ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو نافذ کرنے کے لیے اپنی کس طرح جو ہے وہ مدد کرتا ہے اور کس پہلو اور کس اینگل سے مسلمانوں کی مدد فرماتا ہے۔ اور تم ضرور ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملہ میں جھگڑا شروع کر دیتے، لیکن اللہ نے ہی اس سے تمہیں بچا دیا۔ یقیناً وہ چینوں کا حال تک جانتا ہے، تو وہ جانتا تھا کہ تمہارے اندر کچھ بزدلی، مسلمانوں کی کچھ ٹریننگ بھی ہو رہی تھی، تربیت ہو رہی تھی آہستہ آہستہ گریجولی۔ تو اللہ نے جان دیا کہ یہ کم ہمتی دکھائیں گے، تو اب ان کا جو کچھ نہ کچھ بندوبست کرنا چاہیے۔ اور یاد کرو جب کہ مقابلے کے وقت اللہ نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا، تاکہ وہ بھی نہ ڈر جائے اور بھاگ نہ جائے، تو ان کو بھی دونوں سائڈوں کو کم ہی دکھائے گئے دونوں فریق کو، تاکہ جو بات ہونی تھی اسے اللہ ظہور میں لے آئے۔ اور آخرکار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ اے ایمان لانے والوں، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو۔ ابھی بھی کچھ گروہ ایسے ہیں، دیکھیے کہ سارے کے سارے مسلمان جو ہیں وہ کم ہمت یا بزدل نہیں ہوئے، ابھی بھی کچھ گروہ ایسے ہیں جو کہ ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور کر رہے ہیں، تو ثابت قدمی سے ہی کر رہے ہیں۔ اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ کہ اللہ کی یاد تو مومن کسی بھی لمحے بھلا ہی نہیں سکتا اور اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتا، چاہے جہاد کی کسی بھی قسم میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر رہا ہو۔ لہٰذا اللہ کو کثرت سے یاد کرنا بھی کامیابی کی ایک شرط، ہر طرح کی کامیابی کی۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو، یعنی کہ ہر موقع کے اوپر اپنے جذبات اور خواہشات کو قابو میں رکھو، اور خطرات اور مشکلات سامنے ہوں تو قدموں میں لغزش نہ ہوئے، اور اصول مقصد کے شوق سے جو ہے بے قرار ہو کر کسی بھی تدبیر کو یا کسی بھی کام کو سرسری سی نظر میں دیکھ کر فوراً ہی کسی طرف نہ چل پڑو، بلکہ سوچ سمجھ کر ہر چیز کا جو ہے فیصلہ کرو۔ اور صبر جو ہے یہ تو کامیابی کی کنجی ہے ہی دنیا کے ہر کام کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ان تمام حیثیتوں میں صابر ہوں گے انہیں کو پھر اللہ کی تائید اور حمایت حاصل ہوگی۔ ہم ہر وقت اللہ کی امداد کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا، مگر ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارے پچھلے چند سالوں میں جو مسجدوں کا حشر کیا گیا، جو ان کو اجاڑا گیا، ان کے اندر لوگوں کو بلا وجہ قتل کیا گیا، جن کی کے بعد میں جو ہے یہ جو امریکن پریزیڈنٹ وغیرہ نے اپنے انٹرویوز میں اس بات کو تسلیم کیا کہ ان تمام آپریشن کو جو یہاں پہ ہوئے اسلام آباد میں اس طرح کے ان کو ہم نے مانیٹر کیا تھا، ہم ہی پیچھے ان کو جو ہے وہ دیکھ رہے تھے اور اس کی جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور ان لوگوں سے رنگ ڈھنگ اختیار نہ کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے۔ مکہ سے جب قافلہ نکلا ابو جہل کی سرکردگی میں، تو پھر وہ اتراتے ہوئے شان دکھاتے، اس میں تو شیطان بھی کسی وہاں پر ایک کافروں کا سردار تھا، اس کی شکل اختیار کر کے ان کے اندر وہ بھی شامل ہو چکا تھا انسان کی شکل میں، شیطان بھی پارٹیسپیٹ کر رہا تھا قافلے کے اندر، تو وہ اتراتے ہوئے نکلے ان کے ساتھ۔ یہ سارا گانے بجانے کا سامان بھی ہوتا تھا اس وقت، اور شراب کا بیچنا اسٹاک اپنے ساتھ لے کے نکلتے، اور عورتوں کو بھی اپنے ساتھ جو ہے بڑی تعداد میں لے کے وہ نکلتے تھے تاکہ تھوڑا ان کا مورال جو ہے وہ ہائی رہے۔ اور اب بھی جو کافروں کی فوجیں آمنے نکلتی ہیں، آپ دیکھیے کہ بالکل یہی چیزیں یہی سامان لے کے نکلتے ہیں۔ امریکن آمد کے ساتھ بڑی تعداد میں افغانستان میں ہو یا عراق میں یا بہر کہیں بھی یہ نیٹو کی جو آرمی ہے اس کے ساتھ بھی شراب ہوتی ہے، عورتیں تو ان کے ساتھ ہی بھرتی ہوئی ہوتی ہیں،
اور اس کے علاوہ اور بھی جو کچھ بھی ریکریشنل جو بھی ان کو تفریح کے سامان حاصل ہو سکتے ہیں یہ آپ بھی اسی طرح نکلتے ہیں. جی ہاں مسلمان تو ہوا تھا مگر جب اس کی تعلیم جو ہے اس کو ابھی تک میری نظر سے نہیں گزرا سکتا. یہ شاید اگر پڑھی بدل تک تو وہ کافر تھا. ہاں مگر یہ ہے کہ یہ جزوی سی سیکنڈری سی چیزیں ہیں کہ وہ کب مسلمان ہوا یا نہیں ہوا, کیونکہ اس وقت سبھی لوگ بڑی تعداد میں جو ہے وہ مسلمان وقتاً فوقتاً جو ہے ہو ہی رہے تھے. تو ہم کیونکہ یہاں پہ ہاں اچھا ہاں صحیح ہے ایگزیکٹلی. تو میری شاید میں اسٹڈی کے دوران جو ہے اس کو بھول بھی جاتی ہوں کافی چیزیں زیادہ. سراقہ بن مالک جو ہے نا اس کا ابھی میرے ذہن میں نہیں کہ یہ سب مسلمان ہوا, مگر بدر تک جو ہے سراقہ کی شکل کے اندر شیطان آیا تھا اور بعد میں وہ اس نے مشورہ دیا تھا کہ واپس چلے جاؤ, آگے اس کے ذکر آئے گا. ذرا خیال کرو اس وقت کا جب کہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھایا. یہاں پہ تھے ہم اور جو کہ اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے تھے اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. ان کا مقصد جنگ کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ دنیا میں جو ہے وہ انسانیت کی بھلائی ہو یا کہ وہ کسی خیر کے لیے نکلتے ہیں. کافر لوگ چاہے اس زمانے کے ہوں یا آج کے, زیادہ تر ملکوں کے اوپر قبضہ کرنا, ریسورسز جو ہے ان کے اوپر قبضہ کرنا. آج بھی یہ جو نیٹو عوامی ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ مسلمان ملکوں کے ریسورسز جو ہیں ان کے اوپر قبضہ کیا جائے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کافی رچ بنایا ہے اور ان میں بہت زیادہ جو ہے وہ وسائل رکھے ہیں. اور اتنے وسائل کا مالک ہونے کے باوجود بھی مسلمان جو ہیں وہ اخلاقی طور پہ اخلاقی انعقاد کی وجہ سے جو ہے غلام ہیں ان لوگوں سے. اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے باہر نہیں. ذرا خیال کرو اس وقت کا جب کہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے اور ان سے کہا تھا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا. کہ جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو اس نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے اپنے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا خوش ہو جاؤ, دیکھو تمہارے اس سائڈ پہ جو ہے تمہارے اس طرف جبرائیل علیہ السلام ہے, ادھر میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام اپنے اپنے لشکروں کی سرکردگی کرتے ہوئے آپ پہنچے ہیں. تو جب اس نے دیکھا وہ ڈر گیا کہ اب جو ہے یہ کبھی بھی ان کو شکست نہیں دے سکتے. تو اس نے کہا کہ میں تو جو ہے اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. حالانکہ وہ اللہ سے کہاں ڈرتا ہے, اس کو سمجھ آ گئی کہ اب جو ہے سب تمہارا مقدر ہوگی. تو وہاں سے بھاگ گیا. اسی موقع کے اوپر اس نے سراقہ نے اور اس کی جو ہے تھوڑی سی آپس میں آرگومنٹ ہوا. سراقہ کہہ رہا تھا کہ اس نے اس کو جو ہے گھونسا مارا شیطان نے, اور اس کے بعد وہ جو ہے سمندروں میں کہیں جا کر جو بحر احمر ہے مدینہ اور مکہ میں جو جدہ وغیرہ میں ساتھ رہتا ہے اس کا نام ریڈ سی یا بحر احمر ہے, وہیں سے جا رہا کہ اب میں جو ہے یہاں پہ میرا ٹھہرنا جو ہے مناسب نہیں. اور کہنے لگا کہ میرا تمہارا ساتھ نہیں ہے, میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جس کو تم نہیں دیکھتے. مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا بڑی سخت سزا دینے والا ہے. جبکہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خبت میں مبتلا کر رکھا ہے. حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے. کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جبکہ فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے. وہ ان کے چہروں اور ان کے کھولوں پر ضربے لگاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے لو اب جلنے کی سزا بھگتو, یہ وہ جگہ ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیشگی مہیا کر رکھا تھا, ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. بدر کے
मैदान में भी जो काफिर हिस्सा ले रहे थे और मुसलमान उनको मार रहे थे, उनके बारे में ये है। और एज जनरलाइज भी अगर इसको करें तो हर मौके के ऊपर जब काफिर जो है मार रहे होते हैं या अपनी ये दुनिया छोड़ रहे होते हैं, तो उस वक्त यही मामला उनके साथ पेश आता है कि फरिश्ते जो हैं उनको यही कह रहे होते हैं कि चलो गर्म आग की तरफ, गर्म पानियों की तरफ और गर्म साए की तरफ, और वो अपने जिस्मों में उनकी रूह जो है वो छुपती फिरती है। और हदीस से पता लगता है तो वो फिर उसको उनके जिस्मों से खींच कर निकाल लेते हैं, जैसा कि किसी के जिस्म के ऊपर से खींच कर खाल उतार ली जाए और साथ ही उसकी रगें और पट्टे भी साथ ही आ जाए। वरना अल्लाह तो अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं है। ये मामला उनके साथ उसी तरह पेश आया जिस तरह आले फिरौन और उनसे पहले के दूसरे लोगों के साथ पेश आता रहा है कि उन्होंने अल्लाह के आयात को मानने से इनकार किया और अल्लाह ने उनके गुनाहों पर उन्हें पकड़ लिया। अल्लाह कुव्वत रखते हैं और सब सजा देने वाला है। ये अल्लाह की इस सुन्नत के मुताबिक हुआ जो किसी नेमत को जो उसने किसी कौम को अता की हो उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि वो कौम खुद अपने तर्ज अमल को नहीं बदल लेती। तो यहाँ पे एक कानून बयान किया गया है तब्दीली का किसी कौम की। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत से बदलने का। अल्लामा इकबाल ने इस आयत को इस तरह शेर का जो है वो मानी करना मुग़य्यरन नेमतन अनअमहा अला कौमिन, कि अल्लाह ताला किसी भी कौम को दी हुई नेमत उस वक्त तक नहीं बदलता अगर वो अच्छी हालत में है, खुशहाली में है और अल्लाह की नेमतों में है, तो अल्लाह ताला उस वक्त तक उसको उससे नहीं छीनता जब तक हत्ता युग़य्यिरू मा बिअनफुसिहिम, यहाँ तक कि उस चीज को तब्दील न कर लें जो कि उनके पास है या जो कि खुद को वो तब्दील न कर लें। अल्लाह की नेमत के वो उस वक्त मुस्तहिक़ हुए थे जबकि अल्लाह ताला उनसे खुश या राजी था। अब उन्होंने अल्लाह की नाफरमानियां करनी शुरू कर दी और अल्लाह ताला ने भी वो नेमत उनसे छीन ली, यानी वो अपने अंदर तब्दीली ले आए पहली हालत से दूसरी में, तो अल्लाह ने नेमत उनसे छीन ली। इसी तरह अगर बुरे हैं, कुछ उनके ऊपर बदहाली है या कुछ बुरे हालात हैं, तो वो भी अल्लाह ताला उस वक्त तब्दील नहीं करेगा जब तक कि वो खुद अपने आप को तब्दील नहीं करेंगे और अल्लाह की रजा के मुताबिक अपने आप को नहीं ढाल देंगे। अल्लाह सब कुछ सुनने और जानने वाला है, तो उसको हर वक्त पता होता है कि किसी कौम की क्या हालत है वो चल रही है। आले फिरौन और उनसे पहले की कौमों के साथ जो कुछ पेश आया वो इसी ज़ाब्ता के मुताबिक था। उन्होंने अपने रब की आयात को झुटलाया, तब हमने उनके गुनाहों की बर्दाश्त में उन्हें हलाक किया और आले फिरौन को गरक कर दिया और ये सब जालिम लोग थे। एक पंखा रखने का यकीनन अल्लाह के नजदीक जमीन पर चलने वाली मखलूक में से सबसे बढ़कर वो लोग हैं जिन्होंने हक को मानने से इनकार कर दिया, फिर किसी तरह वो उसे कबूल करने पर तैयार नहीं है। खुसूसन उनमें से वो लोग जिनके साथ तुमने मुआहदा किया और फिर वो हर मौका पर उसको तोड़ते हैं और जरा खुदा का खौफ नहीं करते। मुसलमानों के गैर कौमों के साथ मुआहदे हुए मुसलमान काफिरों के साथ मुआहदे शुरू से करते रहे हैं और अब भी कर सकते हैं। मुसलमानों ने या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में आते ही यहूद के साथ जो है वो मुआहदे किए थे, सियासी तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ जो है मुआहदे किए और मुश्तरका तौर पर जो है दफा वगैरह में हिस्सा लेने का मुआहदा था कि जब बाहर से हमला हो तो वो इकट्ठे ही लड़ेंगे और कुछ और चीजों के बारे में भी उन्होंने इस तरह से मुआहदे किए। बस अगर ये लोग तुम्हें लड़ाई में मिलते हैं तो उनकी ऐसी खबर लो कि उनके बाद जो दूसरे लोग ऐसी रविश अख्तियार करने वाले हों उनके वास्ता हो जाए। तुम पहले मायदा ना तोड़ो खुद के साथ, मगर अगर वो खुद ही तोड़ दे तो आप उसके साथ जंग करना जो है वो तुम्हारे ऊपर वाजिब है और उनको जो है वो बिल्कुल उनके हाथ तोड़ दो। तो वक्त है कि बाद अहदों के इस अंजाम से वो सबक लेंगे और अगर कभी तुम्हें किसी कौम से खयानत का हमेशा हो
تو اس کے معاہدے کو علانیہ اس کے آگے پھینک دو. مسلمانوں کو دیکھیں کس طرح گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ تم دیکھو کہ یہ خیانت کار ہیں تو تم فوراً ان کے ساتھ اگر معاہدہ ہو چکا ہے اسی طرح کا توڑ دو. آج مسلمانوں کی حالت دیکھیے کہ کیا ہو چکی ہے کہ انہوں نے کیا کسی کے ساتھ معاہدہ توڑنا, ان سے کوئی پوچھتا ہی نہیں, جو مرضی چاہے ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے, جو مرضی مفاد حاصل کیا جاتا ہے, کوئی ان کی جو ہے وہ حیثیت ہی نہیں ہے. یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا. منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ وہ بازی لے گئے. یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے میں مہیا رکھو کہ ہر وقت تیاری میں رہو. اگر وہ جنگی تیاریاں کر رہے ہیں تو تم بھی اسی لیول کی تیاری کرو. اگر انہوں نے ٹیکنالوجی میں ایکسل کیا, اگر وہ اتنے تجربے کر کے اتنے جہاز بنا رہے ہیں, اتنے فائٹرز بنا رہے ہیں, یا بامز بنا رہے ہیں, میزائل بنا رہے ہیں, تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی انہیں کے لیول پہ آنے کی کوشش کریں اور کسی طرح اپنے آپ کو پیچھے نہ رکھیں, ورنہ وہ ان کے اوپر غلبہ حاصل کر سکتے. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتنی ایک موضوع ہی نظر آتا ہے کہ جو پاکستان ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اقامت بچارن دیا, یعنی ایٹمی دھماکہ ان لوگوں نے کر دیا پتہ نہیں کس طرح, اور اسی وجہ سے جو ہے وہ لوگ دشمن کے ہاتھ جو ہیں انڈیا وغیرہ سے جو ہے رکے ہوئے ہیں. تو ورنہ اگر یہ بھی نہ ہوتا تو پھر پتہ نہیں کچھ اور ہی حالات ہوتے. اللہ تعالیٰ نے کس طرح اتنی زیادہ غربت اور افلاس کے باوجود, اتنی اس طرح کے حالات, نامساعد حالات کے باوجود مسلمانوں کو یہ توفیق دی کہ کچھ نہ کچھ ان کی جو ہے مدد کی. تو اللہ بھی ان کو یہی کہہ رہا ہے. آپ دیکھیں کہ پولیٹیکل قرآن جو ہے یہ سیاسی بات بھی کرتا ہے, یہ جنگی بات بھی کرتا ہے, یہ ہر طرح کی بات کرتا ہے. تو ہم اس سیاست کو, اس جنگ کو, اس معیشت کو اس کے ساتھ کیوں نہ جوڑیں؟ ہم کیوں اس کو صرف جو ہے ایک کنفائن دائرے کے اندر رکھیں؟ ہم اس کو کیوں نہ اپنے حالات کے ساتھ جوڑیں؟ یہ اسی لیے تو ہے کہ ہم پچھلے واقعات کو سبق حاصل کرتے آئندہ کے لیے لائے عمل بنائیں. تو اگر ہم مسلمانوں کے اندر یہ والی اویئرنیس ایک بڑے طبقے کے اندر پیدا ہو جائے کہ ہمارا دین کیا ہے اور اس کے کیا تقاضے ہیں, تو پھر امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ شاید اللہ تعالیٰ بھی ہمارے حالات بدل دے. کیا قرآن جو ہے جان کی بات نہیں کرتا؟ کیا قرآن ہمیں سیاسی چالیں نہیں سکھاتا؟ کیا قرآن ہمیں معاہدے کرنے کے طریقے نہیں سمجھاتا؟ تو پھر یہ کہنا کہ دین کا سیاست سے کیا تعلق ہے, یا یہ کہ اسلام کا سیاست سے کیا, یہ تو سیاست دان جانے. اور کیا مومنوں کا یہ کام رہ گیا ہے کہ وہ بیٹھ کر تسلیم کرتے رہیں اور نمازیں پڑھتے رہیں اور دنیا کے کرپٹ ترین لوگوں کو اپنے اوپر حکمرانی کا حق دے دیں اور اس طرح پستے رہیں اور جو ہے ایکسپلائٹ ہوتے رہیں؟ تو جب تک ان کے اندر یہ اویئرنیس نہیں آئے گی کہ ان کو کس طرح سیاسی غلبہ حاصل کرنے کے اوپر ابھارا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے کیا چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ ان سے بن کر رہے اور اللہ کے دین کو غالب کریں. یہ کیونکہ آخری دور جا رہا ہے جس کے بارے میں اس کے پریڈکشن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی کہ آخری دور میں دوسری قومیں تم پر یوں جھپٹ پڑیں گی جیسے کہ کوئی بھوکا دسترخوان کے اوپر جو ہے جھپٹ پڑ جائے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کس وجہ سے ہوگا, کیا ہم بہت کمزور ہو چکے ہیں؟ ہم نے آپ نے فرمایا کہ نہیں, یہ اس لیے ہوگا کہ تم جو ہے دنیا کی محبت میں گرفتار ہو چکے ہوگے اور موت کا خوف جو ہے تمہارے اندر گھر کر سکے. تو مسلمانوں کو ایک تو یہ کہ آپس میں مسلمانوں کے یہاں قومیت کا کوئی تصور نہیں کہ یہ پاکستانی ہے, یہ علیحدہ تیاری کریں, وہ عربی ہیں وہ علیحدہ کریں, یہ ایک امت ہے. ان کو متحد ہو کے ہر چیز میں جو ہے وہ آپس میں متحد رہنا چاہیے اور ایک ہی ان کی تیاری ہونی چاہیے. ایک ہی امت ہے, آج یہ امت کا تصور بھی گم ہو جائے. تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے اعداء کو خوف زدہ کر دو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتے. اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہاری طرف پہنچایا جائے گا اور تمہارے ساتھ ہر دل ظلم نہ ہوگا. چاہے وہ تم جہاد میں خرچ کرو, قتال میں خرچ کرو یا ویسے خرچ کرو,
اس کو پورا کا پورا جو ہے وہ بلکہ اس سے کئی گنا بڑھا کر واپس کیا جائے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دشمن صلح و سلامتی کی طرف مائل ہو تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو اور اللہ پر بھروسہ کرو کہ اگر وہ امن چاہتا ہے صلح چاہتا ہے تو تم بھی فوراً امن میں آ جاؤ. اور ایک مثال قائم کرو کہ یو آر دا پیس, آپ جو ہے امن کے جو ہے وہ مطلب امن کا جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور دنیا میں امن اور اچھی کے لمبردار ہیں. اس کی مثال قائم کرو اور اللہ پر بھروسہ کرو, یقیناً وہی سب کچھ کرنے اور جاننے والا ہے. تمہارا معاہدہ وہ سن رہا ہوگا اور سب جانتا ہوگا جو تم کرو گے. اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے. اگر وہ دھوکہ دے رہے ہیں کسی چال کے طور پہ کہ تمہارے ساتھ معاہدہ کر کے بعد میں مکر جائیں تو کوئی بات نہیں, اللہ تمہارے ساتھ. وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تعریف کی اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے. مواقعات مدینہ کی بات ہو رہی کہ ایک موجودہ تھا, آپ دیکھیے کہ اس طرح کے قبائل, اس طرح کے لوگ جو کہ آپس میں الگ تلواریں اٹھائے رہتے تھے اور ان کی وہ سالہ سال تک جنگیں چلتی تھی معمولی باتوں کے لیے. اور وہ ایک دوسرے اور پر خزرج خاص طور پہ کہ وہ ایک دوسرے کو مٹانے کا قسم کھا چکے تھے, تہیا کر چکے تھے کہ وہ کہتے تھے ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے اور وہ کہتے ہیں ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. اس طرح کے لوگ آپس میں اس طرح ان کی دل جو ہے محبت کے ساتھ جڑ گئے. یہ اللہ کا حکم کو اوپر سے ہوا کہ اللہ نے اپنے دین کو آگے بڑھانا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی سال تک حج کے موقع کے اوپر جاتے اور لوگوں کی محنتیں کرتے کہ مجھے تھوڑی سی جگہ چاہیے تبلیغ کے لیے, تھوڑی سی جگہ چاہیے کیونکہ یہاں میری قوم جو ہے مجھے کچھ کرنے نہیں دیتی, تھوڑی سی جگہ چاہیے, مجھے کوئی نہیں سنتا اور انکار کر دیتی. آخرکار بیت عقبہ اولا ہوئی اور مدینہ سے جو لوگ آئے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈالا اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاہدہ کیا اور کہ آپ وہاں پر مان گئے کہ آپ وہاں پر تشریف لائیں اور جو ہے ہم پوری طرح آپ کا ساتھ دیں گے. پھر آپ مسلمانوں کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے اور کس طرح مواقعات مدینہ ہوئی اور مسلمانوں کو آپس میں جو ہے جوڑ دیا گیا. یہ کتنی حیرت انگیز چیز ہے, اسی کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے. جب تک ہمارے اندر مواقعات نہیں ہوگی, محبت نہیں ہوگی, الفت نہیں ہوگی, ہم ایک ہی آپس میں جڑ نہیں جائیں گے, دوسرے سے محبت نہیں کرنے لگیں گے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم اللہ کے دین کا نفاذ نہیں کر سکتے, نہ ہی وہ دین میں چل کر سکتے. اکیلا انسان کیا ہوتا ہے, کچھ نہیں, دوسروں کے ساتھ مل کے آگے بڑھ سکتے. اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے. تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دلوں کو نہ جوڑ سکتے تھے, مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی سے مصافحہ کرتا ہے تو دونوں کے گناہ اس طرح جھڑنے لگتے ہیں جیسے کہ ہوا سے خشک پتے درخت سے جھڑتے ہیں. یہ بھی ہے کہ غالباً کسی بزرگ کا قول ہے یا کچھ کہ سب سے پہلی چیز جو اٹھ جائے گی وہ محبت اور الفت. وہ محبت اور الفت تھی, اس کے بعد جو سب سے پہلی چیز یعنی قیامت سے پہلے جو چیز اٹھ جائے گی وہ محبت اور الفت. آج دیکھیے کہ کتنی محبت اور الفت ہمارے درمیان مسلمانوں میں بات ہوئی. رشتہ داریوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں بھائی بہنوں کا آپس میں سلوک تعلقات دیکھ لیجیے, کوئی محبت و محبت نہیں رہی, کوئی الفت نہیں رہی جس طرح کے پہلے تھی. الگ الگ سے ہو گئے ہیں, معمولی چیزوں کو ساتھ رکھ سے وہ آپس میں لڑ سکتے اور ایک دوسرے سے دور ہو جائیں. اور محلہ داریوں کے اندر دیکھے کہ کتنی محبت اور الفت بات کیونکہ آخری دور ہے, آخری زمانہ ہے, تو یہ باتیں جو ہے وہ ظاہر ہو گئی. یقیناً وہ بڑا زبردست اور دانا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اور تمہارے پیرو اہل ایمان کے لیے تو بس اللہ ہی کافی ہے. بار بار یہی بتایا جائے اللہ ہی کافی ہے, اللہ ہی کافی ہے. اور ہم اس چیز کو بالکل بلا سکتے ہیں. اللہ کی معرفت, اللہ کے اوپر بھروسہ, اس توقع ہمارے دلوں سے جاتی. ہم قرآن کے اوپر دراصل اس لیے میں کبھی غور نہیں کرتے. یہ باریکیوں کے ساتھ کیا بتا رہے ہیں, جلدی سے تلاوت کرتے ہیں اور گزر کرتے ہیں. کتنا اللہ تعالیٰ ہم کو بار بار ایک آیت گزرتی نہیں ہے, کہتا ہے
کہ میں ہی تمہارا وکیل ہوں, میں ہی تمہارا دوست ہوں, میں ہی تمہارا کارساز ہوں. بس یہ صبر اور تقویٰ اپنے پیدا کر لو, باقی سارے کام میں کرتی ہوں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو جنگ پر ابھارو. اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے. بس 20 ہی کافی ہیں, 200 پر غالب آ جائیں گے. اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق میں سے 1000 آدمیوں پر بھاری ہوں گے, کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے. کافر لوگوں کو بار بار قرآن میں سمجھ نہ رکھنے والے بتایا گیا ہے, اور ہمارے نزدیک وہ ہر عقل کی حکمت کی جو ہے ایک مثال بن سکے. اچھا, اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا اور اسے معلوم ہوا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے. بس اگر تم میں سے 100 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر, اور 1000 آدمی ایسے ہیں تو وہ 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آ جائیں. حکم کیوں چینج ہوا کہ مسلمانوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہت ہی جو ہے وہ ہمارے اوپر کس طرح لگتا ہے تو زیادتی کر دی ہوئی ہے کہ 200 کے اوپر صرف 20 نہیں, اس کو آپ تبدیل کرائیے, تھوڑا سا زیادہ کروائیے. اس کے بعد چینج کرایا گیا اور کہا گیا کہ اگر تم میں سے 100 آدمی صابر ہوں گے تو 100 کر دیں گے, اگر تم 100 ہو گے تو پھر 200 کے اوپر دیں گے, غالب آ جائے گے. اور 1000 آدمی ایسے ہوں تو 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے. اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں. ہم کہاں ڈھونڈتے ہیں اپنے پرابلم کا سولوشن کسی اور چیزوں کے اندر, جبکہ یہ سارا رکھ دیا گیا ہے صبر کے. کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچلنا دے. تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو, حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے. تو قیدی بنانا چھوڑو, ان سب کو فرض کرو جب تک کہ یہ جو ہے جب تک تم ان کو کچل نہیں دیتے. قیدی ندی ان کو نہ بناؤ, کیونکہ اس طرح کر دیا تھا فدیہ لے کر جو ہے ان کو قیدی بنائے, پھر بعد میں چھوڑ دیا. تو اسی طرف اشارہ, تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو کہ حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آخرت پلان کر کے رکھتا ہے, اسی لیے ہمیں مشکل حالات میں کبھی کبھی ڈال دیتا ہے تاکہ ہم اس میں سے کچھ سیکھ کر نکلیں, جبکہ ہم صرف دنیا چاہتے ہیں اور ہمیں وہ پسند نہیں آتا. اور اللہ غالب و حکیم ہے, اور اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے کیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی کہ تم نے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا. بس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہے, اور اللہ سے ڈرتے. یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم لوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہو کہ اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دیتا ہے, اور جو تم سے لیا گیا ہے اور تمہاری خطائیں معاف کرے گا. اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا. لیکن اگر وہ تیرے پاس خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں, چنانچہ اسی کی سزا اللہ نے انہیں دی کہ وہ تیرے قابو میں آ گئے. اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم. جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں اور اپنے مال کھپائے, اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی, وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں. تو سب سے پہلے ہجرت کرتے مکہ سے مدینہ چلے گئے اور بعد میں بھی کرتے رہے, تو انہیں کا ذکر ہو رہا ہے. ان الذین آمنوا, سب بیوٹیفل حسین آئے تو مجھے بہت زیادہ لگتی ہے اگر اس پہ غور کیا جائے. ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایاتہم من شیء حتی یہاجروا وإن استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق واللہ بما تعملون بصیر. جس وقت دین کمزوری کی حالت میں ہو اور جو لوگ آگے بڑھ کر اس کی مدد کریں, یا مسلمان کمزوری کی حالت میں ہوں اور اس موقع کے اوپر جو لوگ آگے نکلیں اور مسلمانوں کی مدد کریں اور اس میں بڑھ چڑھ کر پارٹیسپیٹ کریں اپنی جان سے بھی, اپنے مال سے بھی, اور جہاد کریں اللہ کے راستے میں, تو ان کا درجہ جو ہے وہ بہت بڑا ہو.
بہت زیادہ ہوتا ہے اللہ کی نزدیک. اس طرح کے جو سب سے پہلے مہاجرین تھے, جیسے جو سب سے پہلے اسلام لائے, جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی, حضرت بکر صدیق, اور اسی طرح باقی مسلمان تھے, حضرت عمر فاروق. آپ دیکھیے کہ ان کے جو کانٹریبیوشن ہے وہ بعد بننے کے تو نہیں ہے, اسی لحاظ سے پھر ان کے درجات ہیں. اس وقت جو کہ مسلمان کمزوری کی حالت میں جو لوگ حالات دین کے لیے نکلیں گے اور اس کے لیے کوشش کریں گے, جتنی زیادہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ دین کا اعزاز کرے گا. اسی طرح کچھ رہے وہ لوگ جو ایمان کو لے آئے مگر ہجرت کر کے دارالسلام میں نہیں آ گئے. مدینہ دارالسلام تھا جہاں پہ اسلام جو ہے اس کی پوری طرح تبلیغ کی جا سکے اور آسانی اور سہولت ہو, تو دارالسلام کہا جاتا. دارالسلام میں آ نہیں گئے تو ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں. وہ آئے نہیں ہیں ابھی تک, تو ان کو آنا چاہیے, اس لیے تمہارا ان کے ساتھ کوئی ولایت کا تعلق نہیں جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں. ہاں اگر وہ دین کے معاملہ میں تم سے مدد مانگے تو ان کی مدد کرنا تمہارا فرض ہے. اگر وہ وہیں رہتے ہوئے مدد مانگے تو پھر مدد کرو, لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے. جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں, اور اگر تم یہ نہ کرو گے, منکر حق ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں, اس وقت بھی کرتے تھے, سارے مل کے نکلتے تھے. ابھی بھی 80 ممالک مل کر نکلے اور افغانستان کے اوپر حملہ ہوتے تھے. نیٹو کے 80 ممالک نکلے تھے, اور یہ ہمیشہ اسی طرح مل کر نکلتے. اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد ہوگا. یعنی جس طرح وہ کر رہے ہیں اگر تم یہ نہیں کرو گے تو کیا ہوگا, فتنہ فساد برپا ہوگا. تم آپس میں لڑنے لگو گے, کیا فتنہ جو ہے نہیں ہوگا. اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں, ان آیات کو پوری طرح پورا ہوتے ہوئے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی اتحاد نہیں کیا. ہم علیحدہ ہیں مسلمان جو ہے کسی سے ممالک کے اندر, ملکوں کے اندر قید ہو کے بیٹھ گئے, کوئی کسی کو گھسنے نہیں دیتا. کتنی سخت پابندیاں ہیں, کوئی آپس میں معاہدے نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. اور کیا ہوا ہے ہر ایک کے ملکوں کے اندر جو ہے فساد برپا ہے, ہر ایک کو جو ہے وہ مارا جا رہا ہے, ختم کیے جا رہے ہیں. جو لوگ ایمان لایا, جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جدوجہد کی, اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی, وہی سچے ہیں. وہ ان کی سچائی اس کی بات سے ظاہر ہے کہ انہوں نے مدد کی. ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے. اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے, وہ تمہارے ساتھ مل کر جدوجہد کرنے لگے, وہ بھی تم میں ہی شامل ہیں. مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے سے زیادہ حقدار ہیں. یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. خون کے رشتہ دار زیادہ حق ہے, یعنی کہ میراث کی تقسیم جو ہے یہ اسی طرح ہوگی کہ رشتہ داروں کو ہی ملے گی. میراث جو اگر کوئی فوت ہو جائے تو یہ جو موافقات ہوئی تھی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارے میں ان کو باندھ دیا تھا, تو یہ وراثت جو ہے یہ نہیں مل سکتی ان کو. ویسے تو ان کی جو ہے وہ ان کو اسسٹ کر سکتے, ان کی مدد کر سکتے ہو کاروبار کے اندر, ان کو اسٹیبلش کرنے میں اور باقی مالی مدد کرنے میں. تو مگر میراث جو ہے رشتہ داروں میں بھی رکھتے ہیں. سورہ انفال یہاں پہ ختم ہوئی. آگے سورۃ توبہ بھی اسی کی کنٹینیوشن ہے, یہی مضامین ہے اس میں بھی. اور سورۃ توبہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں کافی زیادہ سیاسی غلبہ حاصل کر چکے تھے اور دین جو ہے وہ کافی حد تک جو وہاں پر نافذ ہو چکا تھا, مسلمانوں کا جو ہے وہ ارد گرد کے علاقوں پر کنٹرول ہو چکا تھا اور ان کو کئی جگہوں میں جو ہے فتح نصیب ہو چکی تھی اور وہ پوری طرح جو ہے وہ فتح یاب ہو چکی تھے. اور پھر وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے رومیوں کے لشکر کے مقابلہ کے لیے نکلے تھے اور جب اس کی واپسی ہو رہی تھی تو اس موقع کے اوپر سورۃ توبہ کا نزول ہے اور زیادہ تر اس کا ریلیشن کا تعلق جو ہے غزوہ تبوک سے ہے. جب میں کی تعداد میں تھا غالباً 1 لاکھ کی تعداد تھی اور مسلمان بھی اچھی خاصی تعداد میں تھے. اور جولائی کا مہینہ
فصلیں پکی ہوئی تھیں اور سب کچھ فصلیں تیار تھیں، پھلوں کے پھل جو ہے درختوں کے اوپر پک چکے تھے کھجور سے، اور بالکل عین روم کے اوپر ہر چیز تھی. اس وقت ان کو نکلنے کا حکم ہے. تبوک کا علاقہ جو ہے وہ بہت زیادہ مسئلہ تھا. قبضہ آپ نے کسی کو وہاں جانے کا اتفاق ہوا، وہ میرا وہاں پہ جانے کا ہوا تھا. تو اتنے باغات، اتنی وہاں پہ پیداوار ہے اور اتنی افراد کے ساتھ ہر چیز. تو اس سے وہاں پہ رہنے کا کسی میرے بھائی نے پوچھے تو اس سے وہاں پہ رہنے کا اتفاق ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے نکلے تو آپ نے فرمایا تھا کہ جب تم وہاں پہ پہنچو تو وہاں کے چشمے میں سے جب تک کہ میں نہ آ جاؤں تو تمہیں اس کو ہاتھ نہیں لگانا اور نہ ہی پانی پینا. تو جب آپ وہاں پہ پہنچے تو آپ نے مجھے تھوڑا تھوڑا سا پانی چل رہا تھا، اس میں وضو فرمایا اور دعا کی کہ یا باری تعالیٰ اس سرزمین کو اپنی پیداوار سے برکت ہو، اس میں بہت زیادہ برکت رہا. تو اسی دعا کا اثر ہے کہ وہاں سے ہر چیز جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے اور بہت زیادہ افراد کے ساتھ نہیں دیکھی کہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی. باغات ہیں اور پھلوں کی اتنا افراد ہے ہر چیز. صورت توبہ جو واحد صورت ہے جو کہ بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتی، شروع نہیں ہوتی. اس کی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوائی. جب اس کو جو ہے وہ پڑھا انہوں نے لوگوں کے اوپر یا اس کو لکھوایا تو انہوں نے نہیں لکھوائی. اور دوسرا یہ کہ اسی مضمون کی کنٹینیوشن ہے اور یا یہ کہ معاہدوں کو توڑنے کی بات ہو رہی ہے تو لہٰذا اس سے اللہ تعالیٰ ایک بات کو جیسے کنٹینیو رکھے ہوئے ہیں اس کو نئے سرے سے جو ہے بسم اللہ یہاں پہ نہیں جو ہے لکھوائی جائے. برات من اللہ و رسولہ للذین عاہدتم من المشرکین، اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے. تو معاہدوں کو اعلان برات کر دو. بس تم لوگ فسیحوا فی الارض، بس تم لوگ جو ہے وہ زمین میں چلتے رہو 4 اشہر 4 مہینے تک. وَاعْلَمُوا اور جان لو انکم غیر معجز اللہ کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ 4 مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے، اللہ کو تم عاجز نہیں کر سکتے. وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور اللہ جو ہے وہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے. اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ مشرکین سے بل الزمان ہے اور اس کا رسول بھی حج اکبر یعنی حج کے موقع پر. حج اکبر وہ حج نہیں ہوتا جو جمعہ سے دن آئے، ویسے ہی حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے کیونکہ عرب لوگ جو تھے وہ حج اکبر عمرہ کو کہتے ہیں. تو جو دوسرا حج تھا اس لیے حج اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس معاہدے کو اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ حج کے موقع پر اعلان کریں کہ آئندہ سال جو ہے وہ مشرکین میں سے کوئی حج کے لیے نہیں آئے گا. ان کا یہاں پہ حرم میں داخلہ جو ہے اس کو منع کر دیا. اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے لیے یہی بہتر ہے، اور جب منہ کہتے ہو تو سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرنے والے کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو سوائے ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کی، پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی. تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدد معاہدہ پر وفا کرو کیونکہ اللہ متقیوں کو بھی پسند کرتا ہے. بس جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ اور انہیں پکڑو اور گھیرو اور ہر گھاٹ میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھے رہو. یعنی حرام مہینے جو ویسے تو حرام مہینے جو ہیں وہ بھی 4 ہیں مگر ان کو بھی 4 ماہ کی مہلت دی گئی تھی کہ یہ ان کو مہلت دی جاتی ہے. تو مسلمانوں کے لیے جائز نہ تھا کہ مشرکین پر حملہ آور کرتے. پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دیں. کہ اگر مشرکین توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو. اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے.
اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کے ضامن تک پہنچا دو۔ یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا، تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ غیر مسلموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا ہی معاملہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے مسلمان کو، مگر ان کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں تو نہ تمہارے معاملہ میں کسی قرابت کا لحاظ کریں نہ کسی معاہدہ کی ذمہ داری کا، اور وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر ان کے دل جو ہے وہ انکار کرتے ہیں۔ پاکستانی ہمارے دوست ہیں، ہمارے درمیان معاہدے ہو چکے ہیں، ہمارے درمیان ہم کولیشن پارٹنرز ہیں، ہم جو ہے اتحادی ہیں، ہم ان سے اتحادی ہیں اور وہ ہم سے ہر وقت دوستی اور محبت کے دعوے کرتے رہتے ہیں، مگر آپ دیکھیے کہ ان کا دل جو ہے ان سے انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر جو ہے فاسق ہیں۔ انہوں نے اللہ کے یاد کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی، پھر اللہ کے راستے میں سب راہ بن کر کھڑے ہو گئے۔ کافروں کی جنگ کسی بھی زمانے میں یہ نہیں رہی کہ وہ دنیا میں خیر اور بھلائی پھیلائیں، دوبارہ ان آیات سے یہ ظاہر ہوتا ہے بلکہ وہ خیر اور بھلائی کو ختم کرنے کے لیے ہی نکل بہت برے کرتوت سے جو یہ کرتے رہے۔ کسی مومن کے معاملے میں نہ یہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا، اور زیادتی ہمیشہ انہیں کی طرف سے ہوئی ہے۔ اگر وہ باپ ہے اس طرف اور ادھر بیٹا ہے تو وہ اس قرابت کا بھی لحاظ نہیں کرتے، کیونکہ وہ آہستہ آہستہ مسلمان ہو رہے تھے۔ اگر بیٹا مسلمان ہو گیا تو باپ سے نہیں تھا، اگر بیوی جو ہے مسلمان ہوگی تو شوہر ابھی تک ادھر کا مقام۔ بس اگر یہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکات دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، اور جاننے والوں کے لیے ہم نے اپنے احکام واضح کر دیے۔ اور اگر عہد کرنے کے بعد یہ پھر اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملے کرنے شروع کر دیں تو کفر کے علم برداروں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ پھر تلوار ہی کے زور سے وہ باز آ جائیں۔ یہ بتایا جا رہا ہے اچھا ہمیشہ حسن سلوک کرو، معاہدے کرو، ان کے ساتھ اچھا سے اچھا رہنے کی کوشش کرو، اور ہر معاملے میں جو ہے وہ اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرو، مگر اس کے باوجود معاہدے کرو تاکہ تم کو امن نصیب ہو جائے، مگر اس کے باوجود اگر وہ تمہارے ساتھ قیامت کا معاملہ کرتے ہیں تو ان کو پھر کے علم برداروں سے جنگ کرو، آخری اسٹیپ کے طور پہ جو ہے جنگ کرنا، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ شریعت تلوار کے زور سے بھی وہ باز ہوں۔ کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے رہے ہیں اور جنہوں نے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک سے نکال دینے کا قصد کیا تھا اور جانتی کی ابتدا کرنے والے وہی تھے؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو، ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور ان کو ذلیل و خوار کرے گا اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا اور بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا اور ان کے قلوب کی جلن مٹا دے گا اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جان پہچانی کی، اور اللہ رسول اور مومنین کے سوا کسی کو اپنا جگری دوست نہ بنایا۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ مومن ہونے کا جب دعویٰ کوئی کرتا ہے تو اس کا ٹیسٹ بھی لازمی ہوتا ہے اور اللہ اس کو پھر آزماتا ہے۔ مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور اور خادم بنے، اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں۔ کعبہ کی جو تمام اس کی جو انتظام وغیرہ تھا، اس کی جو ایڈمنسٹریشن کی وہ کافروں قریش کے پاس تھی، اسی کا ذکر کیا گیا۔ ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ ہر کافر اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان نہیں لاتا تو جہنم میں اس کو ہمیشہ رہنا ہے۔
انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ. اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ روز آخر کو مانے اور نماز قائم کریں. مسجد احمد کی حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کو مسجد میں آنے جانے والا دیکھو تو پھر اس کے ایمان کی جو ہے وہ شہادت ہو. ہم بعض دفعہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ہر وقت مسجد میں آ رہے ہیں, مسجد میں جا رہے ہیں. ہمارا گھر اکثر مسجد کے قریب ہے. بعض لوگ جو ہیں دیکھا جاتا ہے کہ ہر وقت آ رہے ہیں جا رہے ہیں. اسی طرح کے لوگوں کو مجھے چاہیے کہ تم اس کے ایمان کی جو ہے وہ شہادت ہو. جو ریگولر, ہاں جب ریگولر ہوں گے تو دن میں 5 مرتبہ گزریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ مسجد میں آ جا رہے ہیں. کون سا کہتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ مجھے اپنے عزت اور جلال کی قسم میں زمین والوں کو عذاب دینا چاہتا ہوں, کرنا چاہتا ہوں, مگر جو ہے ان لوگوں کو دیکھ کے روک لیتا ہوں, اس عذاب کو ان لوگوں کو دیکھ کے روک لیتا ہوں جو اپنے گھروں کو آباد کرتے ہیں اور اپنی راہ میں آپس میں محبت رکھتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کی خاطر آپس میں محبت رکھتے ہیں اور شہری میں استغفار کرتے ہیں. ان کے اوپر جو ہے نظر ڈال کر اس عذاب کو جو ہے روک لیتے ہیں. استغفار کرتے ہیں. جنہیں لوگوں زمین والوں کے اوپر عذاب کرنا چاہتا ہوں مگر ان لوگوں کو دیکھ کر اس عذاب کو روک لیتا ہوں جو اپنے گھروں کو آباد کرتے ہیں, یعنی اپنے گھروں میں ذکر قرآن پاک پڑھتے ہیں, اس کو جو ہے وہ اس سے آباد کرتے ہیں, اور یا پھر اللہ کی مساجد کو بھی آباد کرنا اسی معنی میں آتے ہیں, اور آپس میں ایک دوسرے سے اللہ تعالیٰ کی خاطر آپس میں ملتے جلتے ہیں اور محبت کرتے ہیں. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمان والوں کو یہ زمین کے اوپر وہ گھر ستاروں کی مانند چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں جن میں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے یا جن کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے. جس طرح ہم کو یہاں سے ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ان کو یہ اس طرح کے گھر جو ہیں جن میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے, جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں, تو ستاروں کی طرح چمکتے نظر آتے ہیں. زکات جو ہے اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں, انہیں سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے. کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا دیا ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخر پر اور جس نے جانفشانی کی اللہ کی راہ میں. تو وہ بحث و مباحثہ کر رہے تھے کہ حاجیوں کو پانی پلانا جو سب سے افضل ہوتی ہے, تو ان کو بتایا گیا کہ نہیں, اللہ کی راہ میں جہاد کرنا جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے. اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا, وہی کامیاب ہیں. ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جن کے لیے وہاں پائیدار عائش کے سامان ہے, ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یقیناً اللہ کے پاس ان کی خدمات کا صلہ دینے کے لیے بہت کچھ ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں. تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم لوگ ہوں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے, تو بحث کی یہ حدیث ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو کہ ایک مشہور صحابی تھے, ان کے باپ نے جو ہے بدر والے دن وہ آمنے سامنے جب آئے جنگ بدر میں, تو ان کے باپ نے بتوں کی تعریفیں شروع کر دی. تو انہوں نے اس سے روکا کہ اس طرح نہ کرو, بتوں کی تعریفیں تم کیوں کر رہے, مگر ان کے باپ بادشاہ آئے تو آخرکار انہوں نے آگے بڑھ کر اپنے باپ کو قتل کر دیا. ان کی کانٹریبیوشن دیکھیے مسلمانوں کی کہ انہوں نے قرآن کی ایک آیت کے اوپر کس طرح عمل کیا. کہ باپ کافروں کی طرف سے آیا تھا اور وہ مسلمانوں کی طرف سے. ابو عبیدہ بن جراح, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے مان پڑ جانے کا تم کو خوف ہے,
اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہے، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے. اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا. یہ ہمارا ایک ٹیسٹ بتایا جا رہا ہے ہر دور کے مسلمانوں کا کہ اگر تم کو جو ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ہمیں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر اپنا ٹیسٹ کرو کہ اگر تم کو جو ہے تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیویاں اور تمہارے بھائی اور تمام تمہارے رشتہ دار، تمہاری اولاد وغیرہ، یا وہ مال جو کہ تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کو تم سمجھتے ہو کہ اگر ہم ادھر ادھر ہوئے تو کہیں مال نہ پڑ جائیں، اگر وہ تمہیں اللہ کی راہ میں، اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہے، یعنی تم نہیں نکلتے، اللہ کے دین کو پیچھے رکھتے ہو اور ان چیزوں کو پرائرٹی دیتے ہو، تو پھر کیا ہے کہ بتا دیا گیا تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے. اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا. کیا ہاں مگر ود دا پیسج آف ٹائم آپ دیکھیے کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ ہو بھی سکتا ہے کہ ڈالنے بھی رکھی ہے ہر ایک کے لیے، ہر ایک جی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے. اگر آج ہم مسلمان واقعی اس دین سے محبت رکھتے ہوتے اور اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے یا اس کی مضبوطی کے لیے ہم نے کچھ کام کیا ہوتا تو آج یہ ہمارا حال نہ ہوتا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری لائف کے اندر ایک جذبہ، ایک جوش اور ایک ایکٹیویٹی اور ایک ایمان اور ایک عجیب ہمارے اندر ایمان کی طاقت بھی پیدا ہو جاتی، ہمارے لیے زندگی بہت زیادہ آسان ہو جاتا. مگر ہم نے اس کو پیچھے رکھا اور پرائرٹی ان چیزوں کو دی جو کہ اس لیے ہوتی ہیں کہ اللہ کے دین کو جو ہے، اللہ کے دین کو ان کے ذریعے جو ہے وہ طاقت ملے اور ان کو غالب کیا جائے. تو باقی پہلے عامی جو ہے اگر ہم نے سے ہر ایک ایمان والا ہو جائے اور ہر ایک اس کی تربیت حاصل کرے اور ہر ایک کو ٹریننگ دی جائے تو پھر پہلے عامی کی تو بات کی ضرورت نہیں رہتی. پہلے عامی کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا مقصد یہاں کسی بھی ادارے کو ڈسٹ ڈاؤن کرنا یا وہ کرنا نہیں ہے نا. ہم یہ چاہتے ہیں ہماری عزت اور احترام ہے ان کے دلوں میں، ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں ہے عزت اور احترام. پہلے بھی تھا. اگر آپ دیکھیے کہ پہلے عامی کا کیا رول ہے. ایک بار بکت سے دیکھ رہے اللہ تعالیٰ نے چلے اس کا آگے والی آئی تھی. اس سے ریلیٹڈ دوسری ہے کہ احمد مسند احمد اور ابو داؤد کی حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جو ہے عین کی خرید و فروخت کرنے لگو گے. عین عربی میں پتہ نہیں کس کو کہتے ہیں، یعنی کہ تم خرید و فروخت کرنے لگو گے اور بیلوں کی دمیں سام لو گے. تو بیلوں کی دمیں سام لینا کہ ہر وقت ان سے جو ہے کام لینا، دنیا جو ہے اناج جو ہے وہ فصلیں وغیرہ پیدا کرنے کی کوشش کرنا. مراد یہ ہے کہ کاروباروں میں مصروف ہو جانا، مال بنانے کے لیے جو بھی ریسورسز جو ہمارے پاس ہیں انہیں میں مصروف ہو جانا. اور جہاد چھوڑ دو گے تو انقریب سے جو ہے تم پر ذلت مسلط کر دی جائے گی جب تک کہ تم اپنے دین کی طرف نہ لوٹ دو. آج مسلمان اس کی روبو تصویر بن چکے، ہر ایک نے بیلوں کی تو نہیں سامنے. اللہ اس سے پہلے بہت سے موقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے. ابھی غزوہ حنین کے روز اس کی دستگیری کی شان تم دیکھ چکے ہو. اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا غم تھا مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئے اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم تک تنگ ہو گئی. اور تم پیچھ سے تک بھاگ. غزوہ حنین میں مسلمانوں کو اپنی کثرت کا غم ہوا. انہوں نے کہا کہ ہم بہت زیادہ تعداد میں ہم ہی جیتے ہیں، تو وہیں پر ہار گئے. پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنین پر نازل فرمائی اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے اور منکرین حق کو سزا دی. یہی بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ حق کا انکار ہے. ایک بار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے. انہوں نے آپ کے سلم کا ہاتھ تھاما
اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اپنی جان آپ مجھے بہت زیادہ عزیز ہیں مگر اپنی جان سے بڑھ کر نہیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ جب تک جو ہے میں تم کو تمہاری جان سے بھی زیادہ تمہاری اولاد سے تمہارے ماں باپ سے ہر چیز سے زیادہ عزیز نہیں ہو سکتا تو ایمان جو ہے اس کے لیول کو نہیں پہنچ سکتا. ایمان لانے والوں مشرکین ناپاک ہیں لہذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائے. اعلان کر دیا گیا کہ آئندہ سال حج کے لیے نہیں آنا. اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے. اللہ علیم و حکیم ہے. جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ روز آخر پر ایمان نہیں لاتے اور جو کچھ اللہ رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے. ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں. یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے. یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں. ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے. اللہ کی مار ان پر یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں. انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا. وہ اس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں. پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی سینکوں سے بجھا دیں مگر اللہ اپنی روشنی کو تو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے. کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پوری دن سے دین پر غالب کر دے. مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہے. اے ایمان لانے والوں اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. ایک دن آئے گا یہاں پر ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پہچانی اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا. یہ ہے وہ سزا جو تم نے اپنے لیے یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا جو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ ہے. اب آگے سے یہ کنٹینیو بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ آپ نے آیات پڑھی ہے اور اس کے بارے میں اپنے آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ یہود اور نصارہ کے عالموں اور راہبوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے. یہود اور نصارہ کے جو عالم اور راہبر تھے نا ان کی بات کی جا رہی ہے یہاں پر کہ وہ مال ناجائز طور پر جو تھے وہ طریقے سے کھاتے تھے. یعنی لوگوں کو ایسی ایسی باتیں بتاتے تھے قرآن کے بارے میں یا ان کے بارے میں اپنی آیات کو چینج کر دیتے تھے اور ان کے مطابق ان کی ساری جو تفسیر ہوتی تھی ان کو بتاتے تھے تاکہ وہ خوش ہوں اور ان کو اس کے عوض مال دیں. عبداللہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کے حکم سے پہلے کا حکم ہے. یہ جو آیات ابھی پڑھی گئی ہیں یہ ساری زکوٰۃ سے پہلے کی ہے. یعنی زکوٰۃ کا حکم ابھی اس وقت نہیں آیا تھا لیکن اس کے بیچ میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں اپنا مال کس طرح خرچ کرنا ہے اور کس طریقے کے ساتھ ہمیں اس کو استعمال کرنا ہے. ہمارے پاس جو سونا چاندی ہے یا ہمارے پاس مال دولت ہے اس کو ہم کس طریقے سے استعمال کریں گے. ابھی اس وقت جو یہ آیات نازل ہوئی تھی اس وقت ابھی زکوٰۃ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. یہ ابو سفیان بن ایمیہ کا قول ہے کہ جو مسلمان عالم گمراہ ہو جاتے ہیں ان میں یہود سے مشابہ ہو جاتے ہیں. یعنی مسلمان عالم کی بات ہو رہی ہے کہ جو مسلمان عالم ایسے ہو جاتے ہیں جو آج کے دور کے ہیں. جیسے ہم لوگ جب گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو غلط باتیں کرتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتے ہیں یہود ہو جاتے ہیں. ان کی مثال ایسی ہے جیسے وہ مسلمان نہیں ہیں وہ یہود ہیں. جبکہ آپ کو پتا پہلے کے مسلمان یہود بہت اچھے ہوتے تھے لیکن کیونکہ یہودیوں کے بارے میں اب یہ ہے کہ جب وہ مسلمان اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو علیحدہ کر دیا یہود کو کر دیا تو وہ یہود کی ایک مثال بن گئی کہ وہ یہود بن گئے.
और जो मुसलमान आबिद गुमराह हो जाते हैं, इबादत गुजार, जो मुसलमान इबादत गुजार हैं, इतने ज्यादा इबादत गुजार हैं कि आप उनको देख के कहते हैं कि इनसे ज्यादा नेक तो कोई है ही नहीं, लेकिन कहा जा रहा है अगर वो गुमराह हो जाते हैं तो वो निसारा से मुशाबा हो जाते हैं। सही बुखारी की रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ए मुसलमानों, तुम लोग गुज़िश्ता कौमों के तरीकों की जरूर अपनाओगे। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं कि आज की कौम को कह रहे हैं कि तुम लोग भी उन्हीं के तौर तरीकों को अपनाओगे, जो वो कह रहे हैं वही करोगे, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलोगे। लोगों ने कहा इससे यहूद और नसारा मुराद हैं आकर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और कौन लोग हो सकते हैं जो हमने से आज भी ऐसे काम कर रहे हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। तो वो बिल्कुल इसी तरह जैसे यहूद और नसारा जो उस वक्त के मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला के काम की पाबंदी नहीं की, तो क्या हुआ, उनको अल्लाह ताला ने उस दर्जे से निकाल दिया और उनको कफार और उनको मुसलमान होने के बावजूद मुनाफिन में शामिल कर दिया, जबकि वो मुसलमान। पिछले जमाने के मुनाफिन कौन थे? मुसलमान ही थे। देखने में तो वो सारी नमाजें भी पढ़ते थे, इबादत गुजार भी थे, सब कुछ करते थे और अपने नेक बंदों के साथ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका उठना बैठना भी था, लेकिन क्या करते थे? अंदर से मुनाफिक थे। एक रवायत के मुताबिक इसमें रूस और रोम के लोग भी इसके बीच में शामिल हैं। एक दिन आएगा कि इस सोने चांदी पर जहन्नुम की आग दिखाई जाएगी और फिर इसी से इन लोगों की पेशानियों, पैरों और पीठों को दागा जाएगा। ये है वो खजाना जो तुमने अपने लिए जमा किया है, लो अब अपनी सिमटी हुई दौलत का मजा चखो। अब ये किस खजाने की बात हो रही? कंज की बात हो रही। कंज वो खजाना होता था जिसको लोग सिर्फ अपने पास समेट के रख लेते थे और उसके अल्लाह की राह में बिल्कुल भी खर्च नहीं करते थे। देखें अब तो ये हो गया ना कि ज़कात हमने देनी और इतने % हमने निकाल देना और हमारे पास अगर इतनी प्रॉपर्टीज हैं तो उसका हमने इतना निकाल देना। उस वक्त ये था कि वो सारा का सारा सामान जो था अपने पास रख लिया करते थे, जितना माल दौलत होता तो उसमें से जरा बराबर की कोशिश नहीं करती थी कि कोई नेकी के कामों में हम लगा दें। उन्हें ऐसे लगता था जैसे हम अगर इसमें से खर्च करेंगे तो वो हमारा काम हो जाएगा। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, उस वक्त भी ये बात तो हुई ना कि हमें अपने अल्लाह की राह में देना चाहिए माल। तो अल्लाह ताला क्या कह रही है कि उस वक्त जो लोग नहीं खर्च कर रहे थे, इनके माल जो है, इनकी माल जो है, इनकी आग की तख्तियां बना दी जाएंगी। जब क़यामत का दिन आएगा तो आग की तख्तियां इनके मालों को बना दिया जाएगा और वही जेवर, वही सोना जो उन्होंने अपने पास जमा करके रखा था उनको पका कर उनके पहलू, उनकी पीठों को दागा जाएगा। हाँ जी, ऐसा तो नहीं है। देखें माँ बाप ने अगर अपने पास अपनी बच्ची के लिए रखा हो या किसी भी मकसद के लिए रखा हो तो अगर उसके ऊपर 1 साल के लिए आप उसको अपने पास महफूज रखते हैं, 1 साल अगर नहीं गुजरा तो फिर ठीक है, अगर आपने थोड़े उससे पहले लिया है तो ठीक है, आप उसके ऊपर ज़कात ना दें। लेकिन अगर 1 साल गुजर गया है तो वो माँ बाप के पास मौजूद है, यानी उनके पास एक सोना जो है एक पैसे की शक्ल में, मालियत की शक्ल में मौजूद है, तो वो उसके ऊपर हर साल ज़कात 2.5% लाजमी करी जाएगी। माँ बाप के पास है तो आपको रहता है। देखो जब मैं अपनी बेटी के लिए कोई खाना चाहती हूँ करके रखती हूँ तो वो तो मेरे पास महसूस है, मैंने अपनी बेटी को तो नहीं भेजा, ठीक है ना, तो वो तो मेरे पास महसूस हुआ। तो जब 1 साल गुजर जाएगा तो उसके ऊपर लाजमी चुका देंगे हमारे को। जब तक 1 साल नहीं गुजर जाता तब तक नहीं, अगर 1 दिन भी कम है तो आप उसके ऊपर ज़कात ना दें। लेकिन जब आपका 1 साल पूरा हो गया तो उस मालियत के ऊपर हमें लाजमी है जिसमें से, क्योंकि माल हमारा जो होता है ये तो भी सस्ता ही होता है, हम लोगों का जिस्म का सस्ता, चीज़ों का सस्ता, ये तो वही होता है। हमें लगता है कि हमारा माल खत्म हो जाएगा, जबकि अल्लाह ताला ऐसा कभी भी नहीं करता और अल्लाह ताला और वसाइल पैदा कर देते हैं। और हाँ जी, लोग इस तरह करते हैं लेकिन ये हाँ जी, लेकिन ये कि जब आपकी नज़रियत में है तो आपको देना चाहिए। लेकिन जो जेवरात आप पहन रहे हैं कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं आपका नाम क्या कुछ आज आपको कहना 7.5 महीने की तो कोई वैल्यू नहीं, इसका मतलब अगर कुछ तो पहने रहे मतलब उसके इस्तेमाल में आ जाते हैं, कभी ना कभी आ जाओ। हाँ हाँ वो केंद्र में आ जाएगा ना, फिर उसके ऊपर तो लगेगी। हाँ अपने हाँ फिर वो केंद्र हो जाएगा ना जिसको उन्होंने स्टोर कर रखा है और तो किसी इस्तेमाल में नहीं आ रहा, तो आपने एक जो सरमाया था उसको स्टैग्नेंट कर दिया, जामिन कर दिया।
کرنا ہوتا ہے, اس سے زیادہ تو آپ یہی نہیں کرتے. لیکن جمع کرتے ہیں جو لوگ سونا اور چاندی جو ہے اس کو جمع کرتے ہیں, جمع کر کے رکھتے ہیں. یہ آیات ہیں نا, یہ زکات کا لاگو نہیں ہوا ہے. یہ آیات جو ہمارے ابھی ہم نے پڑھی ہیں یہ ساری اس وقت جب ابھی زکات کا رول نہیں نافذ ہوا. اب زکات کا رول نافذ ہو چکا ہے, اب رول زکات کے حساب سے کہ جو اللہ اور اس کے 12.5 تھوڑا سا اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں. کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کا رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا, اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے. یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کئی مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کھول کر رکھتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اور مذاق اڑاؤ, اور اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس سے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو. منافقین کی سازشیں, ان کے دلوں کے حال, ان کے پلان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتاتا رہتا ہے. اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے تو جھٹ کہہ دیں گے کہ ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کی باتیں کر رہے تھے. ان سے کہو کیا تمہاری ہنسی دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ تھی. اب عذرات نہ تراشو, تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے. اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیا تو دوسرے گروہ کو ہم ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہے. تم کو اللہ رسول کی باتیں ہی ہنسی مذاق کے لیے ملی ہیں, تو اور کوئی تمہیں موضوع نہیں ملتا. آج بھی اللہ رسول کی باتوں کی ہنسی اڑانا ایون یہ کہ مسلمانوں کے اندر بھی کافی پایا جاتا ہے. میں خود کئی دفعہ سنا کہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں. منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہمراہی ہیں. برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں, اور اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں. یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کو بھلا دیا. یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں. ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے آج کے دوزخ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وہی ان کے لیے موزوں ہے, ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے. تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں جو تم سے پہلے لوگوں کے تھے. وہ تم سے زیادہ زوراور, تم سے بڑھ کر مال اور اولاد والے تھے. پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے, اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جیسے کہ انہوں نے لوٹے تھے. اور ویسی بحثوں میں تم بھی پڑے جیسی بحثوں میں وہ پڑے تھے. تو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان سب کا کیا دھرا ضائع ہو گیا اور وہی خسارے ہو گئے. کیا ان لوگوں کو اپنے پیش رووں کی تاریخ نہیں معلوم؟ نوح کی قوم, عاد, ثمود, ابراہیم کی قوم, مدین کے لوگ اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا. ان کے رسول ان کے پاس تھوڑی تھوڑی نشانیاں لے کر آئے, اور پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا, مگر وہ اپنے آپ پر خود ہی ظلم کرنے والے تھے. مومن مرد اور مومن عورتیں سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں. یا جسٹ لائک اے فیملی, وہ ایک خاندان کی طرح ہے, جیسے کہ ایک دوسرے سے بہت محبت کرنے والے ہیں. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ, اور نماز قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ, اور زکات ادا کرتے ہیں. ویتبعون اللہ ویطیعون اللہ ورسولہ, اور اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اولئک سیرحمہم اللہ, یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر عنقریب اللہ کی رحمت نازل ہوگی. اور ان اللہ عزیز الحکیم, بے شک اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمت والا ہے. ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی. یہی بڑی کامیابی ہے.
हम फरमाते हैं कि मोमिन के लिए जन्नत में एक ख़ैमा होगा जो कि एक ही मोती से बना होगा, जोड़ नहीं होगा उसमें कोई, एक ही मोती से जो बना होगा। और जरा फरमाते हैं कि मोमिनों के लिए जन्नत में कुछ ऐसे बाला खाने हैं जिनका अंदर वाला हिस्सा बाहर से और बाहर वाला हिस्सा अंदर से नजर आते हैं, और ये उनके लिए है जो अच्छा कलाम करें और जो खाना खिलाते हैं, जो रोजे रखते हैं और रात के वक्त जब सो रहे होते हैं तो ये तहज्जुद पढ़ते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ्फार और मुनाफिकीन दोनों का पूरी कुव्वत से मुकाबला करो और उनके साथ सख्ती से पेश आओ, आखिरकार उनका ठिकाना जहन्नम है और वो बदतरीन जाय करार है। ये लोग अल्लाह की कसम खा खा कर कहते हैं कि हमने वो बात नहीं कही, हालांकि उन्होंने जरूर वो काफराना बात कही है। उन्होंने कोई आपस में जो है वो साजिश की थी जिसको अल्लाह ताला ने खोल दिया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा था तुमने ऐसी बात की थी तो उसका आपने निकाल ली होगी, उसी का जिक्र उनसे किया जाता है। वो इस्लाम लाने के बाद कुफ्र के मुर्तकिब हुए और उन्होंने वो कुछ करने का इरादा किया जिसे ना कर सके। ये बारे में कि उन्होंने सफर के दौरान ये तय किया था कि हम नबी सल्लम को जब वो घाटी के पास से गुजरेंगे तो इसमें जो है वो धक्का दे देंगे, और मगर अल्लाह ताला ने इस बात को जो है इस राज को खोल दिया। और उनका सारा गुस्सा इसी बात पर है ना कि अल्लाह और उसके रसूल ने अपने फजल से उनको गनी कर दिया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले कोई उनको जानता भी नहीं था। मदीना एक गैर मरूफ की बस्ती थी, कोई उसकी इतनी ज्यादा है नहीं थी खुशहाली वगैरह, मगर आज के आने के बाद अल्लाह ताला ने उनको इतनी ज्यादा खुशहाली बख्शी। और अब अगर ये अपनी इस रविश से बाज ना आ जाए तो उन्हीं के लिए, अगर ये अपनी इस रविश से बाज आ जाए तो यही उनके लिए बेहतर है, और अगर ये बाज ना आए तो अल्लाह उनको नहायत दर्दनाक सजा देगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी, और जमीन में कोई नहीं जो कि उनका हमायती और मददगार। उनमें से बाद ऐसे भी हैं जिन्होंने अल्लाह से अहद किया था कि अगर अल्लाह ने अपने फजल से हमको नवाजा तो हम खैरात करेंगे और सौलेबन करेंगे, मगर जब अल्लाह ने अपने फजल से उनको दौलतमंद कर दिया तो वो बुखल पर उतर आए और अपने अहद से ऐसे फिरे कि उन्हें उसकी परवाह तक नहीं है। नतीजा ये निकला कि उनकी उस बदअहदी की वजह से जो उन्होंने अल्लाह के साथ की और उस झूठ की वजह से जो वो बोलते रहे, अल्लाह ने उनके दिलों में नफाक बिठा दिया और जो उसके हुजूर उनकी पेशी के दिन तक उनका पीछा ना छोड़ेगा। क्या ये लोग जानते नहीं कि अल्लाह को उनके मख्फी राज और उनकी पोशीदा सरगोशियों तक मालूम है, और वो तमाम गैर की बातों से पूरी तरह बाखबर है, और वो खूब जानता है कि इन कंजूस दौलतमंदों को जो दरजा और रग़बत देने वाले अहले ईमान की माली कुर्बानियों पर बातें छाड़ते हैं और उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं जिनके पास अल्लाह की राह में देने के लिए इसके सिवा कुछ नहीं है, जो वो अपने ऊपर मुशक्कत में बर्दाश्त करके देते हैं। अल्लाह इन मजाक उड़ाने वालों का मजाक उड़ाता है और उनके लिए दर्दनाक सजा है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम ऐसे लोगों के लिए माफी की दरख्वास्त करो या ना करो। अगर तुम 70 मरतबा भी उन्हें माफ कर देने की दरख्वास्त करोगे तो अल्लाह उन्हें हरगिज़ माफ ना करेगा, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ्र किया है, और अल्लाह फासिक लोगों को राह नहीं दिखाता। जिन लोगों को पीछे रह जाने की इजाजत दे दी गई थी वो अल्लाह के रसूल का साथ न देने और घर बैठ रहने पर खुश हुए, और उन्हें गवारा न हुआ कि अल्लाह की राह में जान और माल से जिहाद करें। उन्होंने लोगों से कहा कि इस सख्त गर्मी में ना निकलो। उसी लश्कर की निकलने की बात हो रही है कि ग़ज़वत तबूक में निकलने के वक्त बहुत ज्यादा गर्मी थी, तो उन्होंने लोगों को रोका, सख्त गर्मी है लिहाजा ना निकलो। वक़ालू ला तंफिरू फिल हर, उन्होंने कहा कि गर्मी में ना निकलो। कुल, इनसे कह दीजिए नारू जहन्नम अशद्दु हर्रा, कि जहन्नम की गर्मी जो है वो इस गर्मी से बहुत ज्यादा है। लौकानु यफ़क़हून, एकाश से वो इसकी समझ सकते हैं कि अल्लाह ताला ने एक अच्छी खूबसूरत मिसाल दी कि हम जो यहाँ पे इन गर्मी से डर के कुछ लोग रोजे नहीं रखते, कुछ और कामों में नहीं निकलते, नेकी के खैर के कामों में,
یا اس وقت کے لوگ جو کہ گرمی کر رہے تھے، تو ان سے کہا گیا رقم تعاون کرو اس آگ کا اور اس آگ کا اور اس گرمی کا، کہ یہ گرمی جو یہاں پر ہے یا یہ والی آگ جو اس دنیا کی ہے یہ تو اس کا خطرناک حصہ ہے، اس کو چاہے کام زیادہ انٹینس کر دیا جائے یا اس میں زیادہ شدت پیدا ہو جائے تو پھر جہنم کی آگ جو ہے اتنی زیادہ اس کی انٹینسٹی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 1000 سال تک جہنم کی آگ کو دہکایا گیا تو ڈھونکی گئی تو وہ سرخ ہو گئی، اس کے بعد مزید 1000 سال کے لیے اس کو دہکایا گیا تو وہ سفید ہو گئی، اور پھر اس کو 1000 سال کے لیے اور دہکایا گیا تو یہ سیاہ ہو گئی، اور اب جہنم کی آگ جو ہے سیاہ کالی رات کے مانند ٹھہری ہوئی ہے۔ کچھ عجیب ہی اس کی صورتحال ہے کہ کالی سیاہ آگ جو کہ رات کی طرح سے ہے۔ ایک عرب شاعر ہے جو اس نے کچھ شاعری کی تو اس نے ایک اچھی بات کہی، وہ کہتا ہے کہ تو نے سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے یہ ساری کوششوں میں اپنی زندگی ضائع کر دی اور باقی کسی چیز کا تجھ کو خیال نہ ہے۔ تو مجھے یوں لگا کہ جیسے اس نے ہمارے لیے کہا، ہمارے دن سردی اور گرمی کے کپڑے اوپر رکھنے پھر نیچے اتارنے پھر ان کو پیک کرنے پھر اس میں لگے رہتے ہیں، اور ہمیں بہت زیادہ فکر ہوتی ہے کہ اب سردی آ رہی ہے اس کے لیے ہمیں اچھے کمبل سویٹر اور رضائیاں بنا لیں، ٹھیک ہے یہ بھی کرنا چاہیے، مگر ہمارا مشکل صرف یہی رہتا ہے۔ لوکانوں یفقہون، کاش کہ وہ اس کی سمجھ رکھتے، فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، اب چاہیے کہ یہ لوگ ہنسنا کم کریں اور روئیں زیادہ، جزاء بما کانوا یکسبون، اس جزا اس بات کی جزا کے طور پہ جو خود سے یہ کمائی کرتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اکثر کہ اگر تم لوگوں کو بھی وہ معلوم ہو جائے جو کہ میں دیکھتا ہوں یا جو مجھے معلوم ہے تو تم ہنسو بہت کم اور رو بہت زیادہ، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبروں کے اندر کے حالات دکھا دیے جاتے تھے، لوگوں کو کس طرح عذاب ہو رہا ہے، جنت اور دوزخ کا جو ہے مشاہدہ کروا دیا جاتا تھا۔ تو جیسے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں کس طرح ہنسوں جبکہ حضرت جو اسرافیل ہیں وہ اپنے منہ کے اوپر سور رکھ کر اجازت سے طلب جا رہے ہیں۔ اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے اور آئندہ ان میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلنے کی تم سے اجازت مانگے تو صاف کہہ دینا کہ اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے اور نہ میری مائیت میں کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو، تم نے پہلے بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا تو اب بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ ہی تم بیٹھے رہو، اور آئندہ ان میں سے کوئی مرے تو اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ مرے اس حال میں ہیں کہ وہ کافر تھے۔ کیونکہ بنیادی طور پر انتہائی انوسنٹ، بھولے بھالے اور بہت پیارے سے اور بہت خیر خواہ لوگوں کے تھے، تو اکثر ان کی خیر خواہی میں بھی ان کے ساتھ جو بھلائی کرتے رہتے تھے۔ عبداللہ بن ابی فوت ہوا تو اس کا بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا کرتا مانگا کہ یا رسول اللہ اپنا کرتا دے دیجیے، میں اپنے باپ کو اس میں جو ہے وہ دفن کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک جو تھا وہ اس کو دے دیا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اوپر تھوڑا خفگی کا اظہار کیا کہ رسول اللہ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ میں نے یہ کرتا اس لیے دیا ہے کہ جب ہجرت ہوئی تھی اور ہم یہاں پر آئے تھے تو اس نے میرے چچا حضرت عباس کو اپنا کرتا دیا تھا، کیونکہ وہ قد میں بہت لمبے چوڑے تھے اور ان کو کوئی اور جو ہے کسی کا کرتا جو ہے وہ پورا نہیں آ رہا تھا۔ تو ہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی، کرتا بھی دیا، اور جس کے اوپر یہ پھر یہ آیات نازل ہوئی تو کسی منافق جو ہے اس طرح کے آدمی کی کہ اسلام کو اتنا نقصان پہنچایا ہو اور اللہ رسول کے ساتھ کفر کیا تھا اور وہ اپنی موت کی حالت میں فاسق تھا، تو اس کے لیے استغفار جو ہے وہ واجب نہیں ہے۔ اب بھی غیر مسلموں کے لیے ہم کسی طرح کا کوئی استغفار نہیں کر سکتے، ان کی مالداری اور ان کی کثرت اولاد تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اس مال و اولاد کے ذریعے سے ہی ان کو اسی دنیا میں سزا دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہیں۔ جب کبھی کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوئی
کہ اللہ کو مانو اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو تم نے دیکھا کہ جو لوگ ان میں سے شاید مقتدر تھے وہی تم سے درخواست کرنے لگے کہ انہیں جہاد کی شرکت سے معاف رکھا جائے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں چھوڑ دیجیے کہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ ہوں گے۔ ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور ان کے دلوں پر تھپا لگا دیا گیا، اس لیے کہ ان کی سمجھ میں اب کچھ نہیں آتا۔ بخلاف اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان لوگوں نے جو رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی جان و مال سے جہاد کیا، اور ساری بھلائی انہی کے لیے ہے اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ ہے عظیم الشان کامیابی۔ مرنا تو انہوں نے تھا ہی ایک دن، اب دیکھیے کہ ان کا ذکر جاودان ہو گیا قرآن پاک کے اندر، وہ زندہ ہو گئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ موت تو اطمینانی ہے، تو کیوں نہ اس کو اللہ کے راستے میں استعمال کیا جائے، اللہ کے راستے میں اس کو لگایا جائے۔ بدوی عربوں میں سے بھی بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر کیے تاکہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دی جائے۔ اس طرح بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا۔ ان بدویوں میں سے جن جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا ہے قریب وہ دردناک سزا سے دوچار ہوں گے۔ ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو کثرت جہاد کے لیے شرکت جہاد کے لیے راہ نہیں پاتے، اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہیں۔ ان کو جو ہے اجسام سے کر دیے گئے، ان کو جو ہے وہ چھٹی دے دی گئی کہ اگر بیمار اور ضعیف ہے۔ ایسے موسمین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ نے فرمایا کہ تم میں سے بہت سے تمہارے ساتھی تمہارے ساتھ ساتھ رہے، جہاں جہاں جن گھاٹیوں سے تم گزرے انہوں نے بھی ان کو طے کیا، جہاں جہاں سے تم گزرے وہ بھی وہیں سے تمہارے ساتھ گزرے، حالانکہ وہ مدینہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور سواریوں کی قلت کی وجہ سے جو ہے وہ کافی لشکر میں شریک نہ ہو، کہ ان کا خلوص دیکھتے ہوئے ان کا ایمان دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو پورا اس کا جو وہاں پہ شریک رکھا۔ اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں ہے جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں بہم پہنچائی جائیں، اور جب تم نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً واپس آ گئے، اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی قدرت نہیں رکھتے ہوئے۔ البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں اور پھر بھی تم سے درخواستیں کرتے ہیں کہ انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے۔ انما السبیل الذین یستأذنونک، یہ راستہ تو ان لوگوں کے اوپر ہے جو کہ آپ سے اجازتیں طلب کرتے ہیں، وہم اغنیاء، اور وہ جو ہے مالدار ہیں، رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، تو وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ وہ گھر بیٹھنے والیوں کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی، فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اس وجہ سے، اس لیے کہ ہم کچھ نہیں جانتے اللہ کے ہاں ان کی اس روش کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ یعنی کہ ایمان کی کمزوری کی حالت میں سے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نکالنا چاہتا ہے کہ کمزور ایمان جو ہے کسی کام کا نہیں ہوتا، نہ یہ دنیا میں ہی کچھ کام آتا ہے نہ ہی آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کو دیکھنا چاہتا ہے ایسی حالت میں کہ ان کا ایمان کا لاول جو ہے وہ اعلیٰ درجے کا ہو، اور اگر وہ اعلیٰ درجے کا ہوگا تو تبھی وہ جہاد کر سکتے ہیں، قتال کر سکتے ہیں، اور فوری طور پر جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو کہ وہاں ان کو نکلنا چاہیے وہاں نکل سکتے ہیں۔ یہ جو اتنی سرزنش کی گئی پیچھے کہ اس طرح ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ ایسے ہیں، منافقین یوں ہے، اور کچھ جو ہیں وہ گھر بیٹھ جانے والوں میں سے جو ہے وہ ہو گئے، تو یہ اسی لیے ہے کہ وہ ان کو اس کمزوری ایمان کی جو حالت ہے اس سے نکال کر مضبوطی ایمان کی طرف لایا جائے، جس سے ہم بھی آج کے ایمان کا شکار ہو چکے ہیں۔ آج کے مسلمان بھی ایمان کی کمزوری جو ہے اس میں مبتلا ہو چکے ہیں، کیونکہ دنیا اتنی اٹریکٹیو ہوتی جا رہی ہے، ڈے بائی ڈے اتنی دلکش ہوتی جا رہی ہے، اتنی اس کی آپ دیکھیں کہ چیزیں آ چکی ہیں کہ نہ آپس میں باہمی محبت کی ضرورت رہی محسوس کرتے ہیں ہم لوگ، نہ اس طرح سے آپس میں ملتے جلتے ہیں، انہی چیزوں کے ساتھ
ہمارے دل جو ہے لگے ہوئے رات دن. These are our partners. یہ ہمارے پاس ٹائم کا ایک بہترین ذریعہ بن سکتے ہیں اور اتنی اس کے اندر تیزی آ چکی ہے کہ ہمارے ایمان جو ہے وہ بہت کمزور ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کمزوری ایمان کی حالت سے نکالے اور ہم کو دوبارہ اس دنیا کے اوپر غالب کر دے, اس زمین کو فتح کرنے والوں میں سے دوبارہ شامل کر دے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اور جہاد بن نفس ہو یا جہاد بن المال ہو یا کسی بھی طرح کا یا جانوں کے ساتھ جہاد ہے, ان سب کی ہم کو توفیق عطا فرما اور ہم کو اپنے دین کی کچھ نہ کچھ جتنی ہماری وقت ہے اس کے مطابق خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اور آئندہ کے لیے ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب لوگوں کے گھروں کے اوپر خیر اور اپنی برکت نازل فرمائے. وآخر دعوانا جی.